مقدر وہ چیز ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن دعا، صبر اور یقین وہ کنجیاں ہیں جو مقدر کے بند دروازے بھی کھول سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا رب صرف آپ کا مقدر لکھنے والا نہیں، بلکہ وہ اس مقدر کو پلٹ دینے پر بھی قادر ہے، چاہے حالات کتنے ہی بگڑ چکے ہوں۔ کیا آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نہیں دیکھا، جنہوں نے برسوں بیماری، تنہائی اور محرومی جھیلی، مگر ایک لمحہ آیا جب اللہ نے ان کے صبر کو ایسا بدلہ دیا کہ بیماری بھی چلی گئی، اولاد بھی واپس ملی اور رزق بھی پہلے سے بڑھا کر عطا ہوا۔ یہ وہی رب ہے جو ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور ہمارے حال سے بھی خوب واقف ہے۔ زندگی کے ہر امتحان کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی وہ ہمیں ان چیزوں سے آزماتا ہے جنہیں ہم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی رشتہ ہو، کوئی خواب ہو، کوئی نعمت ہو یا دل کا کوئی سکون ہو۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اصل سہارا صرف وہی ہے۔ جب تمہاری پسندیدہ چیزیں تم سے چھین لی جائیں، جب تمہاری دعائیں آزمائش میں ڈال دی جائیں، تو گھبرانے کے بجائے اللہ سے اور قریب ہو جاؤ، کیونکہ اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو وہی تمہیں اس آزمائش سے نکالنے والا بھی ہے۔ صبر کرو، دعا کرو اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہارے حق میں سب کچھ بہتر کر دے گا۔ لوگوں کے لیے بے لوث ہو کر دعائیں کیا کریں۔ آپ کسی کی خاطر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو اس روح زمین پر کوئی نہ کوئی آپ کے لیے بے لوث دعائیں کرنے کے لیے بیٹھا دیا جائے گا، اور پھر کسی کے لیے دعا کر کے اسے بتا بھی دیا کریں کہ اس کے دل کو تسلی ملے۔ آپ اس رب کے بندوں کے لیے کچھ کریں تو وہ آپ کے لیے بہت کچھ کرے گا اور کروائے گا۔ آپ کسی کی راہ سے ایک کنکر ہٹائیں تو وہ رب کسی کے ذریعے آپ کی راہ سے بہت سے کنکر ہٹوا دے گا۔ جب تم دعا مانگتے ہو تو سمجھو یہ ایک سفر کی شروعات ہے۔ بعض اوقات تمہیں فوراً راستہ مل جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں اندھیرے میں چلنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے اور اپنی امید کو بار بار سنبھالنا پڑتا ہے۔ دعا کا قبول ہونا صرف مانگنے سے نہیں، بلکہ اس وقت کے صبر سے بھی جڑا ہوتا ہے جو قبولیت سے پہلے آتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سن بھی رہا ہے اور انہیں بہترین وقت پر پورا کرنے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ بس اگر راستہ لمبا لگ رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعا ضائع ہو گئی، بلکہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں کچھ ایسا دینے والا ہے جو تمہاری سوچ سے بھی بہتر ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری دعاؤں کا بھی مالک ہے اور ان کے بہترین انجام کا بھی۔ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ رب ہے جس کے خزانے لامحدود ہیں، جس کی رحمت بے حساب ہے اور جس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ کن کہہ دے تو ناممکن ممکن ہو جائے۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے دل کی کیفیت جانتا ہے، تمہاری خاموش فریاد سنتا ہے، تمہارے بے رنگ آنسو گنتا ہے اور تمہاری ہر اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے جو تم نے کسی روتی ہوئی رات میں ٹوٹے ہوئے دل سے مانگی تھی۔ جب تم دنیا والوں سے امید باندھتے ہو تو مایوسی ملتی ہے، لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو تو یا تو وہ وہی چیز عطا کر دیتا ہے یا اس سے بہتر، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔
یہ محض ایک دلاسا نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے اس رب کا جو اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ہر وہ آنکھ جو راتوں کو روئی ہے، ہر وہ دل جو کسی کے درد میں بے چین ہوا ہے، ہر وہ دعا جو خاموشی سے لی گئی ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ سب جانتا ہے اور سب سنتا ہے اور سب کا حساب رکھتا ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کیا واقعی آسانی آئے گی، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بار بار عن قریب کہا ہے۔ یہ عن قریب اس وقت کے مطابق ہے، نہ کہ ہماری جلدی کے مطابق۔ وہ وقت جب تمہارا دل مکمل طور پر اللہ کی طرف جھک جائے، جب تم سیکھ لو کہ ہر دروازہ بند ہونے کے بعد دراصل وہی ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ زندگی کے سفر میں جب راہیں مشکل ہو جاتی ہیں، جب دکھوں کی بارش تھمنے کا نام نہیں لیتی اور جب دل تھک کر ہار ماننے لگتا ہے، تب ایک سوال دل کے کسی کونے میں ابھرتا ہے، آخر میں ہی کیوں؟ لیکن جو رب ہمیں آزماتا ہے وہی رب ہمیں سنبھالتا بھی ہے۔ وہ تکلیف بے مقصد نہیں ہوتی، ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی ایک حکمت چھپی ہوتی ہے جو شاید ابھی ہماری سمجھ میں نہ آئے، مگر اللہ کی حکمت بے عیب ہے۔ وہ ہمیں تھوڑا جھٹکا ضرور دیتا ہے، لیکن صرف اتنا کہ ہم سنبھل جائیں، نکھر جائیں اور اپنی اصل پہچان کو پالیں۔ آزمائشیں دراصل محبت کی علامت ہوتی ہیں۔ صبر کا سفر کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ انسان جب مشکلات، پریشانیوں اور آزمائشوں میں صبر کرتا ہے تو اس کا دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہی اعتماد اور برداشت ایک دن اس کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ انسان محدود ہے، اس کی برداشت بھی، صبر بھی، حوصلہ بھی۔ وہ جب بار بار مانگتا ہے اور بظاہر کوئی جواب نہ آئے تو اس کا دل مایوس ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات وہ سوچنے لگتا ہے، کیا میری دعائیں سنی جا رہی ہیں؟ کیا واقعی اللہ مجھے دے گا؟ لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ جس رب سے مانگ رہا ہے وہ الکریم ہے، عطا کرنے والا۔ وہ الوہاب ہے، بے حساب بخشنے والا اور صبر کرنے والوں کو نوازنے والا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر آج آپ کی زندگی میں غم ہے، پریشانی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ حالات بگڑ رہے ہیں، تو بس یاد رکھیں، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آپ کا رب بہت رحم کرنے والا ہے، وہ دیر ضرور کرتا ہے مگر خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ عن قریب، بہت جلد آپ اس سکون کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جن کے لیے آج آپ کے دل نے آنسو بہائے ہیں۔ بس صبر کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہیں کیا دکھ ہے، تمہیں کس بات نے اندر سے توڑا ہے، اور تمہارے اندر
کتنی شدت سے سکون کی پیاس ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تم الفاظ میں اپنی تکلیف بیان کرو یا کسی سے رو کر دلاسا لو۔ کبھی کبھار تم صرف خاموش رہ کر ایک نظر آسمان کی طرف دیکھ کر بس اتنا ہی کہہ دیتے ہو کہ یا اللہ، اور وہ رب جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، تمہاری ہر وہ بات سمجھ لیتا ہے جو تم نے کبھی کسی سے کہی ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ بے خبر ہے۔ زندگی میں اکثر ہم کسی چیز کو ناممکن سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، کچھ خواہشیں دل میں دفن کر دیتے ہیں، کچھ خواب ٹوٹنے کے بعد دوبارہ جوڑنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل کس چیز کے لیے تڑپ رہا ہے، تمہاری آنکھوں میں کون سا خواب ادھورا ہے، اور تمہارے صبر کے پیچھے کتنی تکلیفیں چھپی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن اللہ وہ دروازے کھولے گا جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں کوئی امید نہیں تھی۔ بس تھوڑا صبر، تھوڑا یقین، اور تم دیکھنا اللہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ دعا ایک ایسا راز ہے جو صرف بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے، کوئی اور اسے نہیں جانتا، کوئی اور اس کی شدت اور درد کو محسوس نہیں کر پاتا، لیکن اللہ وہ سب جانتا ہے جو دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوتا ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری، اپنی امیدیں اور اپنی خواہشیں کھول کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں صرف آپ اور آپ کا اللہ شامل ہوتا ہے۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن ہر مشکل کے پیچھے ایک سبق اور ہر دکھ کے پیچھے ایک نعمت چھپی ہوتی ہے۔ اگر تم صبر اور شکر کا راستہ اپناؤ گے تو دل سکون پائے گا اور کامیابی خود تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو ہار نہیں مانتے۔ جب ہم اللہ کی محبت میں شدید نہیں ہوتے تو دنیا کی کوئی نہ کوئی محبت ہمارے دل کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ اسے کسی کو چاہنا ہے، کسی سے محبت کرنی ہے، اور جب محبوب رب کے علاوہ کوئی بن جائے تو تباہی اس دل کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ کہنے سے اللہ نہیں مل جاتا، اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے، حق چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اگر دل کٹ رہا ہو تو زبان سے شکر ادا کرنا پڑتا ہے، لہجوں پر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، سخت لفظوں پر لگام لگانی پڑتی ہے، خود سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، شیطان سے لڑنا پڑتا ہے اور نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ جب روح پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو بس پھر ایک ہی صدا آتی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سب سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ، وہ جو تمہیں ہر رات سجدے میں اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیتا ہے، وہ جو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے، وہ جو تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال کر تمہیں عزت دیتا ہے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی محبت کر سکتا ہے؟ وہ جو تمہارے عیبوں کو چھپا کر تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، کیا آزمائشیں آپ کو راستے سے روکتی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم،
اگر آزمائش نہ ہو تو راستہ مشکوک ہو جائے۔ بے شک اللہ جس چیز کے ساتھ آزماتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس کے برعکس سوچیں۔ اپنے دل کو اس بات سے راحت دو، اگر آزمائش نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کی گود میں ہی رہتے، آزمائشوں نے ہی انہیں عزیز مصر بنایا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ زندگی نے کیا سکھایا تو کہہ دینا، ہر درد کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جو ٹوٹا وہ اللہ کے قریب لے آیا، جو بچھڑا وہ صبر سکھا گیا۔ اب دل نے سیکھ لیا ہے کہ سکون لوگوں میں نہیں رب میں ہے۔ دنیا بدلتی ہے مگر اللہ کی محبت کبھی نہیں بدلتی۔ جب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ زندگی تمہیں کس رخ لے جا رہی ہے، جب تم خالی ہاتھ خالی ذہن لیے پھر رہے ہو تو اپنے رب سے اس دعا کو مانگو۔ تنہا موسیٰ علیہ السلام نے بھی خالی ہاتھ لے کر اپنے رب سے یہ دعا کی تھی اور رب نے پھر انہیں بھر بھر کے نوازا تھا۔ تو تم بھی تو رب کے خیر کے محتاج ہو، تم بھی تو فقیر ہو اللہ کے در کے، تو کیوں نہیں مانگتے پھر رب سے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ بنانا، یہ سب بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ تم دیکھو زندگی میں کتنے ایسے مقام آتے ہیں جہاں تم واقعی بے بس ہو جاتے ہو۔ تم ہر چیز درست کرنے کی کوشش کرتے ہو مگر چیزیں ہاتھ میں نہیں رہتی۔ تم لوگوں پر بھروسہ کرتے ہو اور وہ مایوس کر دیتے ہیں۔ تم رشتوں کو سنبھالتے ہو مگر وہ ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں۔ تم کوشش کرتے رہتے ہو مگر نتیجہ الٹا آتا ہے۔ تم دل کے ٹوٹنے کی آواز خود سن رہے ہوتے ہو اور تم سوچتے ہو کہ شاید میں ناکام ہوں، شاید میں کمزور ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، تم ناکام نہیں، تم اکیلے نہیں، تم بے بس نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ صرف کہو حسبی اللہ، پھر میری قدرت کو دیکھو۔ انسان جب پوری کوشش کر لیتا ہے مگر نتیجے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے تو یہی توکل ہے، یہی ایمان کی طاقت ہے، یہی اللہ کی مدد کو اپنی طرف کھینچ لینا ہے۔ زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب انسان ہر طرف سے خود کو گھرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ مسئلے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے سمندر کی لہریں سامنے دہاڑ رہی ہوں، کوئی امید باقی نہیں رہتی، کوئی مدد نظر نہیں آتی۔ انسان چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ پاتا، پیچھے بھی نہیں ہٹ پاتا، مگر یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم ٹوٹ کر بھی کس کا دروازہ پکڑتے ہو، ڈر کر بھی کس کا نام لیتے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی جب بندہ اپنی ساری فکریں، خوف، کمزوریاں اور پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ زندگی میں ایسے بہت سے لمحے آتے ہیں جب انسان بے بس محسوس کرتا ہے، جب تم اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہو، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، جب کوئی نقصان یا غم دل کو ہلا دیتا ہے، تب یہ بات دل کے لیے سکون بن جاتی ہے۔ اللہ ہی بہترین حافظ ہے، وہی جو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے
اور ہر اس نقصان سے بچاتا ہے جس سے تم بے خبر ہو۔ اللہ پر یقین ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے بے رحم سمندر کی لہریں ہوں، پیچھے حالات کا طوفان ہو، دل بے بس محسوس ہو رہا ہو، مگر پھر بھی زبان بے اختیار کہہ دے میرا اللہ راستہ بنا دے گا۔ یہ یقین صرف لفظ نہیں ہوتا، یہ وہ روشنی ہے جو دل کے سب اندھیرے کونے میں جلتی ہے، وہ روشنی جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے، جو اسے سمجھاتی ہے کہ دروازے انسان بند کرتے ہیں، راستے اللہ کھولتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، آج بھی جب تمہارے سامنے مسائل کا سمندر کھڑا ہوتا ہے، اللہ تمہیں وہی سبق دے رہا ہوتا ہے۔ یقین رکھو میں تمہارے لیے بھی راستہ بنا دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے گمان اچھا رکھے۔ اللہ وہ ہے جو مٹی سے پھول نکال دیتا ہے، بند دلوں میں سکون ڈال دیتا ہے، بند گلیوں میں دروازہ بنا دیتا ہے، اور ایسی جگہوں سے مدد دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے یقین ایسا رکھو کہ سامنے سمندر ہو اور تم پھر بھی کہو میرا اللہ ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں سب بدل دے۔ یہ یقین کہ اللہ راستہ بنائے گا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا جب سمندر سامنے تھا اور پیچھے دشمن تھا۔ ظاہری آنکھ کہتی تھی سب ختم، مگر دل کہتا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور پھر ہوا بھی یہی، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، زمین خشک ہو گئی، راستہ بن گیا۔ معجزہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں تھا، یہ آج بھی اسی رب کے ہاتھ میں ہے جو کل تھا، جو آج ہے اور جو ہمیشہ رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے دل میں اللہ کا خیال رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی جب تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرتے ہو تو اللہ تمہاری زندگی، عزت، ایمان اور دل کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ الفاظ امید کی روشنی ہیں۔ اللہ صرف محافظ نہیں بلکہ سب سے زیادہ مہربان بھی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب تمہیں کس چیز سے بچانا ہے اور کب تمہیں آزمائش میں ڈال کر مضبوط بنانا ہے۔ اس کی رحمت میں حکمت ہے اور اس کی حفاظت ہمیشہ بہترین وقت پر ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے دل چاہتا ہے بس ایک نگاہ اوپر اٹھائی جائے اور زبان خاموش رہے، کیونکہ نگاہوں کی دعا وہ بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بلا شبہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی آسمان صرف نیلا پردہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور موجودگی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب تم آسمان کی طرف دیکھو تو یاد رکھو وہی رب وہاں ہے جو تمہارے دل کی بات جانتا ہے، تمہارے سوال سمجھتا ہے اور تمہاری دعائیں سن رہا ہے۔ اس لیے جب تم آسمان کی طرف دیکھو تو یقین رکھو تم تنہا نہیں ہو، تمہارے دیکھنے کا جواب وہاں سے ضرور آتا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ سنو جو رہتا ہی دل میں ہے
اس سے اس دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے مانگو جو بھی چاہیے، اس کے لیے اسے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو، تو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہترین بن کر آئے گا۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں، مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ تمہاری دعاؤں کے جواب یوں دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ آنسوؤں کی کوئی زبان نہیں ہوتی، بس فریاد ہوتی ہے، اور اس فریاد کو سننے والا اللہ ہے۔ وہی ہے جو مشکلوں سے نکالتا ہے، بے شک وہی ہے جو اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، جو لوگ تیرے کن کے منتظر ہیں تو ان پہ اپنا خاص کرم کر اور ان کے آنسوؤں کو مستقبل کی خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تہجد کی خاص دعا تہجد میں خاص انہی الفاظ سے مانگا کرے: یا اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے مجھ پر آزمائشیں آتی ہیں، اور میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے۔ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کی وجہ سے میرے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں اور خیر مجھ تک پہنچ نہیں پاتی، اور مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت کے تمام معاملات سدھر جائیں، ہر شر دور ہو کر خیر میں بدل جائے۔ آمین۔